اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم کائنات میں موجود کسی بھی چیز کی تعریف کرو تو وہ مجھ سے ہی مربوط ہوگی، وہ میری تعریف ہوگی، اور تم کائنات میں جس چیز کو بھی دیکھو اس کا حقیقی معنی میں مالک میں ہوں، اور تم کائنات میں جس چیز کو بھی دیکھو وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو میں جو اذن دے دوں، جس کو میں جو اجازت دے دوں وہ اس کے مطابق کام کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو پروردگار اتنا کریم ہے کہ اس نے کائنات میں جو کچھ خلق کیا وہ انسان کے لیے خلق کیا، اور انسان اس میں جو چاہے ایک نظام بنایا ہے نا، جو میں نے عرض کیا کہ اذن کا معنی ایک وسیع اجازت یا نظام ہے، یعنی نظام، اصول، آئین، دستور عمل، طریقہ کار، طرز عمل، روش، یہ ہیں وہ معانی کے جو ہم اذن کے حوالے سے بالعموم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کوئی شخص اس نظام سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی شخص اس نظام سے ہٹ کر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ حقیقی معنی میں رب اللہ ہے جو کسی ایک شے کا مالک نہیں، ہر شے کا مالک ہے، جو کسی ایک شے کا رب نہیں، ہر شے کا رب ہے، کسی ایک عالم کا رب نہیں، ہر عالم کا رب ہے، جو کسی ایک بندے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے تمام بندوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، اس کا اختیار ہے۔ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہمارے سامنے ایک حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو کائنات کا رب ہے، اللہ ہی ہے جو کائنات کا مالک ہے، اسی کے لیے حمد مخصوص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر عالمین سے مراد عالم ارضی و سماوی، زمین کا جہان، آسمان کا جہان، دنیا کا جہان اور آخرت کا جہان، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک چیز کا ایک جہان ہے، ایک عالم ہے، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم السماوات، عالم الارض، عالم الملائکہ، عالم الجن، عالم الانسان، عالم الحیوان، عالم الطیور، اور یہ سب عالم جتنے بھی ہیں، بے شمار جہان ہیں دنیا میں، بے شمار عالم ہیں، اللہ ہر ایک کا رب ہے، اللہ ہر ایک کا مالک ہے، اللہ ہر ایک کا مختار کل ہے۔ ہمارے اردو زبان کا یہ لفظ مختار کل یعنی کلی طور پر، اب یہاں آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی معاملات میں جب کسی کو اتھارٹی دی جاتی ہے، اسے اٹارنی دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مختار ہے میری طرف سے، یا مختار کل ہے، یعنی میرے معاملات میں ہر طرح کا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی جو مختار کل جسے بنایا جاتا ہے اسے بھی ایک محدود صورتوں میں بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں 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 امور میں کیا کسی مختار کل کو جو ہم جسے بناتے ہیں اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں قتل کر دے، ہمارے بارے میں اسے پورا اختیار ہے؟ نہیں، ہماری ذات کے علاوہ جو کچھ ہم سے متعلق ہے، جس کا تعلق ہم سے ہے، اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے، لیکن وہ فیصلہ بھی وہ کرے گا کہ جو ہمارے مفاد میں ہوگا، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، جو ہمارے لیے مفید ہوگا، اور وہ بھی وہی کہ جس کا ہم اسے بتائیں کہ ان امور میں تم نے فیصلے کرنے، مختار کل ہو۔
جائیداد کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، اور دوسرے اس طرح کے جو امور ہیں ان کے بارے میں، تجارت کے معاملات ہیں. تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں کسی کو جب مختار بنایا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اسے ہم نے اجازت دی، اذن دیا، اس سسٹم اور نظام کے تحت وہ جو کچھ کرے گا گویا اس کا کرنا ہمارا کرنا کہلائے گا. دوسرے لفظوں میں اللہ جسے اختیار دے کسی کام کا وہ بھی حقیقت میں اللہ کا کام ہوگا، کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہیں مٹی سے ایک پرندہ بنا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، میں مٹی سے ایک پرندہ بنا رہا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا. اب اخلقوں کا عمل جو ہے وہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا عمل ہے، کیونکہ ان کا اختیار اللہ کا عطا کرتا ہے. ان کا اختیار اس کام کے حوالے سے اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن سے ہے. اس بنا پر بھی اللہ رب اور مالک ہے، مختار کل ہے. پوری کائنات کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اس کے علاوہ اختیار کامل حاصل نہیں، محدود اختیار حاصل ہے. لہذا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے، مالک بھی ہے، مختار کل بھی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے. وجود اس نے عطا کیا تو اب وجود کو باقی رکھنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ بھی اسے عطا کرنے والا وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لہذا اس بنا پر ہر تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے، ہر تعریف اللہ کے لیے خاص ہے. تعریف کی حقیقت اللہ کے لیے ہے، حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو تعلیم دی عملی طور پر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم اپنے آپ کو مربوب، مملوک، اس کی مخلوق اور اس کے محتاج سمجھتے ہوئے یہ کہیں کہ اللہ تو ہے، تیرے سوا کوئی رب العالمین نہیں ہے، اور ہر شے جتنی بھی خوبصورت ہو اس کی خوبصورتی کی بازگشت تیری طرف ہے. ہر حمد تیرے لیے ہے اور ہر قسم کی تعریف مخصوص تیری ذات حسین و جمیل کے ساتھ ہے. کہ انشاءاللہ اس سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہم رب العالمین کے حوالے سے بعض نکات آئندہ پروگرام میں پیش کریں گے اور اس سلسلہ بیان کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.